آج ہمارے ملک کے اندر ہماری مائیں اور ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اسلام سے دستبردار ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ کس چیز نے ان کو اس بات پر مجبور کیا؟ کیسے ایسے حالات پیدا ہو گئے؟ حالات اس وجہ سے پیدا ہوئے، ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی۔ یہ بنیاد ہے، ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی۔ یہی ہماری ذمہ داری تھی، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ ذمہ داری ہے، اولاد کے سلسلے میں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ ایسی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، جس کے اوپر سخت گیر فرشتے مسلط ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کے حکم کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا ذمہ دار بنایا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری۔ بچائے گا کیسے؟ جہنم میں ڈالنا اور جہنم میں نہ ڈالنا یہ اللہ کا اختیار ہے، بندے کا نہیں۔ بندہ کیا کرے گا؟ بندہ اپنے اندر اور اپنے گھر والوں کے اندر وہ ایمان پیدا کرے گا، ان کے لیے وہ اسباب تیار کرے گا کہ ایمان اور اعمال کی ان کی ایسی حفاظت ہو جائے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر نہ ڈالے۔ یعنی ان کی صحیح دینی تربیت کرے گا۔ یہ ایک باپ کی اپنی اولاد کے سلسلے میں ذمہ داری ہے۔ لہذا اب ہر انسان، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے۔ تعلیم، علم، یہ بچوں کو دینا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ کون سا علم؟ علم کہتے کس کو ہیں؟ یہاں بھی آج ہم دھوکے کے اندر ہیں۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں آج ایک بڑا طبقہ دھوکے کے اندر ہے۔ علم عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جاننا اور پہچاننا۔ جب لفظ جاننا اور پہچاننا بولا جائے تو کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، جس کو ہماری اصطلاح میں، ہم عربی کی اصطلاح میں کہہ لیں، عربی ادب کی اصطلاح میں فعل متعدی کہتے ہیں۔ فعل متعدی کا کوئی نہ کوئی مفعول ہوتا ہے۔ جب ہم بولیں گے فلاں نے جانا یا فلاں نے پہچانا تو کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو جانا جائے اور جس کو پہچانا جائے۔ وہ کیا ہے؟ جس کے پہچاننے کا نام علم ہے، کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں۔ یہ علم سے مراد اللہ کو پہچاننا ہے۔ وہ جو مفعول ہے جس کو پہچانا جائے، جس کو جانا جائے، وہ اللہ ہے۔ لہذا ہر وہ چیز علم ہوگی جس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جائے، اور ہر وہ چیز علم کے دائرے سے باہر ہے جس کے ذریعے سے اللہ کو نہ پہچانا جائے۔ لہذا قرآن و سنت کا علم جس کے ذریعے سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے وہ علم ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ علم نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہو۔ ایک آدمی کاشتکار ہے، کاشتکاری کے علم کی اس کو بہت ضرورت ہے۔ اگر کاشتکاری کا علم نہیں سیکھے گا، کاشتکاری کی جانکاری حاصل نہیں کرے گا تو بھوکے مرے گا۔ اس کے زندگی میں کاشتکاری کی بہت اہمیت ہے، اس کے علم کی بہت اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ علم نہیں ہے جس علم کو سیکھنے کی ذمہ داری اور والدین کو ذمہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھلائے۔ ایک آدمی ہمارے جیسا جو تانے بانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی زندگی کے اندر تانے بانے کے علم کی بہت ضرورت ہے۔ اگر نہ سیکھے
تو آنے والی زندگی کے اندر اپنے لیے رزق کمانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود یہ علم نہیں ہے، کیوں؟ اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا نہیں جاتا۔ اسی طرح دنیا کے سارے علوم اور فنون ہیں جن کے ذریعے جو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوں، لیکن چونکہ اس کے ذریعے سے اللہ کو نہیں پہچانا جاتا، لہذا وہ علم نہیں ہے۔ علم اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جائے، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو وہ چیز سکھلائیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے رب کو پہچان لے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعبدون سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس امام المفسرین، رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لیعبدون اے لیعرفون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس کائنات کے اندر اپنے رب کی عبادت کے لیے، یعنی اپنے رب کو پہچاننے کے لیے پیدا کیا۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس لیے کہ جو پہچانے گا وہی عبادت کرے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ وہ اپنے رب کو پہچاننے والے بنیں، تاکہ حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں، حالات چاہے جتنے مخالف ہو جائیں، ان سب کے باوجود کوئی اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ حالات بدل رہے ہیں، ملک کے اندر جو حالات ہیں ہمارے ایمان کے درپے ہیں، غیر قومیں ہمارے ایمان کے درپے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اپنی اولاد کے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اپنے معاشرے کے ایمان کی بھی حفاظت کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے ایسا کام نہ کیا، اپنی تربیت، اپنے اولاد کی تربیت، اپنے معاشرے کی تربیت نہ کی، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم جواب دہ ہوں گے۔ ہمارا بچہ بھوکا ہو، اس کے کھانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کھانے کا انتظام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کپڑا نہ ہو کپڑے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر اس کے ایمان کا مسئلہ پیش آ جائے تو اس کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے۔ کپڑا، کھانا، اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ مقدر اللہ نے لکھا ہے، رزق کا انتظام وہ کرے گا، کپڑے کا انتظام وہ کرے گا، ہم سبب کے طور پر ہیں۔ لیکن قوا انفسکم واہلیکم نارا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بچوں کے سلسلے میں ہمیں دی ہے کہ ان کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ یہ اپنے ایمان کی حفاظت خود کریں۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے بچوں کی وہ تربیت نہیں کی جس تربیت کے ذریعے سے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتے۔ ہم نے نہیں بتایا کہ اللہ کون ہے، ہم نے بھائی نہیں بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے، ہم نے نہیں بتایا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں۔ پھر ہم نے ان کو ایسی دانشگاہوں کے اندر داخل کیا، ایسی تعلیم گاہوں کے اندر داخل کیا جہاں سارا ماحول اس کے خلاف ہے، اور ہم نے بتایا نہیں ہے، ہم نے ان کو ایسا ماحول مہیا نہیں کیا کہ وہ اللہ کو پہچان سکیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی شخصیت کو پہچان سکیں۔ ہم نے ماحول مہیا نہیں کیا۔ جس جگہ پہنچے وہاں وہ ماحول بجائے اس کے کہ ہمارے موافق ہوتا، ہمارے مخالف ہے۔ انسان کا ذہن جس طرف جہاں رہتا ہے وہاں کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، یہ طے ہے۔ تاثر لینا یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ماحول، حالات جو آس پاس کے حالات ہیں اس کا تاثر لیتا ہے۔ ہم نے ماحول دیا نہیں، وہاں جو ماحول ملا اس ماحول کے زیر اثر اس کے دل سے ایمان کی اہمیت نکلتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہی چیز پیدا ہوتی ہے جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر پھر اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے اس کا ذہن ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس کو دھیرے دھیرے اس بات کو کہتے ہوئے شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کیوں؟ اپنا سیکھا نہیں اور غیروں کے ماحول میں بیٹھ کر ان کی تنقید کو صحیح سمجھتا رہا۔ جب آدمی اپنے مذہب کی تعلیم نہیں لیتا اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے اور ان کی تنقید کو سنتا ہے اور اس کو اس کا جواب نہیں سوچتا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مذہب میں کمی ہے، حالانکہ کمی ہمارے مذہب میں نہیں ہے، وہ تو بیٹھا ہی اسی لیے ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر کیڑے نکالے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود صحیح تعلیم حاصل کریں،
اپنے مذہب کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کریں اور اس پر خود بھی پابند ہوں، اپنے بچوں کو بھی ایسی ہی تعلیم دلائیں، مکتب کا نظام مضبوط قائم کریں تاکہ ان کی صحیح دینی تربیت ہو سکے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہماری ضرورت دوسری وہ یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چل سکے، اس کے لیے ہماری عصری جو تعلیم ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن دوسرے نمبر کی ایمان کی حفاظت پہلے نمبر پر، ایمان کی حفاظت کے ساتھ اس کو بھی پورا برتا جائے اور ملک کے ہر شعبے کے اندر مسلمانوں کی نمائندگی ویسی ہونی چاہیے جیسی برادران وطن کی ہے، لیکن ایمان کی حفاظت کے ساتھ۔ لہذا اس وقت ہماری پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو سکے اور وہ اس دنیا کے اندر بھی اپنے آپ کو کامیاب و کامران سمجھیں اور آنے والی دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب و کامران فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔